السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر آن لائن۔ میں آج 4 چیزوں پر بات کروں گا۔ نمبر 1، شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ نمبر 2، شب برات کی فضیلت۔ نمبر 3، شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم افراد۔ نمبر 4، شب برات کے رسومات اور بدعات۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا۔ نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے آنے سے پہلے آپ کتنی تیاری فرماتے تھے۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی حدیث اور دیگر بہت سے احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور امت کو ترغیب دینا استقبال رمضان کے لیے ہوتا تھا۔ نمبر 2، شب برات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں۔ اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف بغض رکھنے والے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے اللہ آزاد فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، مگر اس رات میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، رشتہ ناطے توڑنے والا، شیا شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، ان لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔ مذکورہ ارشادات کے علاوہ بہت سی روایات میں اس رات کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس وقت ان سب کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے، ایک خاص جہت سے ایک نمونہ سامنے لانا مقصود ہے۔ وہ خاص پہلو یہ ہے کہ تمام احادیث میں جہاں عظیم الشان فضائل مذکور ہیں وہاں بہت سے ایسے بدقسمت افراد کا تذکرہ ہے جو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل کے رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 3، شب برات میں اللہ کے رحمت سے محروم افراد۔ نمبر 1، مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا۔ نمبر 2، شرک کرنے والا۔ نمبر 3، ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 4، زنا کرنے والی عورت۔ نمبر 5، قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 6، اظہار
یا شلوار تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 والدین کا نافرمان، نمبر 8 شراب پینے والا۔ شب برات کی رسومات اور بدعات، اس رات میں حد سے زیادہ عبادت کرنا، مسجدوں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے مختلف قسم کے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، بیری کے پتوں سے غسل کرنے کو ضروری سمجھنا، گھروں میں روحوں کا آنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ اکرام سے، نہ سلف صالحین سے ہمیں نہیں ملتا۔ اس لیے ان تمام بدعات سے اس رات کے اندر ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔